1444 کا محرم الحرام شروع ہو چکا، دنیا بھر میں مجالس برپا۔ ہم جناب خاتون جنت کی خدمت میں جناب سید الشہداء کے اجداد، ان کے بابا، ان کے نانا، ان کے دادا، ان کے بھائی، ان کی بہنوں، ان کی اولادوں کو پرسہ دینے کے لیے میں نے اس اشرے کا موضوع ام الکتاب انتخاب کیا۔ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا ہے۔ میں اس اشرے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا اس امام بارگاہ میں پہلا اتفاق ہے مجلس پڑھنے کا بھی اور اشرا پڑھنے کا، لیکن بہت سے چہرے آشنا دیکھ رہا ہوں۔ شاید مختلف امام بارگاہوں میں آپ لوگ مجھے سنتے رہے ہوں گے۔ آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ میں تمام کی خدمت میں جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجیے گا۔ میری ٹوٹی ٹوٹی اردو اور میرے جو مختصر سے الفاظ ہوں اور ان مطالب کو جو مجھ ناچیز نے اس اشرے کے لیے تیار کیے ہیں اپنا بھائی سمجھتے ہوئے قبول فرما لیجیے۔ اہل بیت کو تکبر پسند نہیں، کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، تکبر کرنے والا۔ قرآن کے دو الفاظ ہیں، ایک ہے تکبر، دوسرا استکبار۔ میں پنکھے کے بغیر نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں نے درخواست کیا، مجھے دیا ہوگا 5 منٹ میری جہالت ہو گئی، تو اگر پنکھا ڈسٹرب کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ میں نے اردو کے ترجمے دیکھے تو اکثر جب ترجمہ کرتے ہیں تو دونوں لفظوں کا ایک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، تکبر، جبکہ عربی میں دونوں الگ الگ لفظ ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی۔ شاید آپ کے لیے نیا ہو، اگر دل کو لگے تو ساتھ دیجیے گا۔ تو اللہ نے تکبر بھی استعمال کیا، لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ تکبر، اس نے تکبر کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ابا واستکبر، اس نے استکبار کیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، مجھے سارے نبی کی توجہ چاہیے۔ تو اللہ نے جب اپنا کہا تو کہا المتکبر، میں تکبر کرنے والا ہوں۔ بہت سو کے لیے جب کہا، جیسے فرعون کے لیے کہا تو اس نے تکبر کیا۔ جب شیطان کی باری آئی تو کہا استکبر، اس نے استکبار کیا۔ تکبر اور استکبار میں فرق یہ ہے، تکبر جب کچھ ہو، جب کچھ ہو انسان اس پہ ناز کرے تو کہتے ہیں تکبر کیا۔ کچھ ہو، کسی کے پاس دولت ہے، دولت پہ ناز کرے تو تکبر ہے۔ کسی کے پاس شہرت ہو، شہرت پہ ناز کرے تکبر ہے۔ کوئی خوبصورت ہو، خوبصورتی پہ ناز کرے۔ کچھ ہو اور ناز کرے تو تکبر، اور کچھ نہ ہو اور ناز کرے تو کہتے ہیں استکبار۔ اللہ نے جب شیطان کا تذکرہ کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے سجدے کا انکار کیا اور استکبار کیا، تکبر نہیں کیا۔ اب پتہ چلا جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں آ جائے وہ تکبر نہیں کرتا، استکبار کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے تکبر اپنے سے مخصوص کیا، کبریائی
اسی کو زیب دیتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, مجھے اوروں سے مطلب نہیں, میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں مسلسل پچھلے 2-3 روز میں جو میں کراچی میں رہا, بے انتہا میرے پاس مختلف سیاسی پارٹیوں کے بڑے بڑے لوگ, علماء بھی آتے رہے, دانشور بھی آتے رہے, صرف اپنے نہیں دوسرے بھی ہم آپ کو سنتے ہیں, تو میں اس حساب سے پیش کروں گا کہ سب سن رہا ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, بھئی دیکھیں اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے, لڑائی کی کوئی بات نہیں ہے. ہم شیعہ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ ہمارا ہے. پہنچا پاؤں گا, مختلف ہے تو ہم شیعہ ہیں نا, تو ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد سے افضل کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو اللہ نے عظمت ان 14 کو دی ہے وہ کسی کو نہیں دی, لیکن ان 14 نے کبھی تکبر نہیں کیا. پہنچ گئے میرے پاس. ان 14 نے کبھی تکبر نہیں کیا, ان کی عظمت سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں. دیکھیں امت کا آل محمد سے کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. لا یقاس بنا احد, خود مولا کا فرمان ہے کہ امت رسول خدا میں ہم اہل بیت سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. جو میرے بچے میرے بھائی ابھی نہیں پہنچے, میں اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ عزیزان گرامی, یہاں آپ نے کتنا چراغا کر رکھا ہے, کتنی لائٹنگ کی ہے. اگر یہ کوئی آدمی یہاں سے چراغ نکالے, بلب نکالے اور سورج کے سامنے پیش کرنے لگے اور باقی بچوں سے پوچھے بتاؤ روشنی کس کی زیادہ ہے, تو شاید کوئی بچہ کہہ دے عقل ہے, سورج سے بلب کا مقابلہ. آل محمد سب سے امت بلب ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں. جناب سرور کائنات نے کبھی تکبر نہیں کیا. حتیٰ یہاں تک فرمایا نا جب آپ نے کہ بنی آدم میں سب سے افضل میں ہوں, تو اس کے فوراً بعد کا بلا فخر, لیکن اس میں ناز نہیں کرتا. بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے. لوگ ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں تکبر نہیں کر رہا, اللہ نے ایسا بنایا کہ کسی کو مجھ پہ فوقیت نہیں, فضیلت نہیں. جب بھئی پورا نہیں پڑھ سکتے, میرے کچھ بھائی پہنچ جائے, مولا کائنات سے سوال کیا یعنی آپ افضل ہیں یا آدم؟ پڑھوں گا نہیں, پورا نہیں پڑھوں گا. تو مولا نے جواب دینے سے پہلے کہا سہسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح. ایک مرد کا اپنی زبان سے, اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا, برائی شمار ہوتا. لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, مولا نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. ساسا تکبر نہیں کر رہا, مولا فرما رہے ہیں, مولا کائنات کہتے ہیں ساسا میں جو بتانے لگا ہوں نا کہ میں آدم سے افضل, نوح سے افضل, ابراہیم سے افضل, موسیٰ سے, عیسیٰ سے افضل, تو اس لیے نہیں کہ تکبر ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے. مجھے فرمانے والے ہیں چلتے رہیں کہ مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پیش کرنا, ایک ایک آیت کو الگ الگ چاہ رہا ہوں کہ پیش کروں گا آنے والے دنوں کے اندر. تو سورہ فاتحہ, فاتحۃ الکتاب, مجھے صرف سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں, 7 آیات ہیں, ہفتے کے دن بھی 7 ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا 7 سماوات, آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے. چلیے جب حج پہ جائیں گے نا تو کعبے کے طواف کے 7 چکر ہیں,
صفا مروہ کے درمیان جب سعی کریں گے تو 7 چکر ہیں. 3 شیطانوں کو مینا میں جب کنکریاں ماریں گے تو 7 کنکریاں ماریں گے. اگر پہنچنا ہوگا اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو 7 کی ایک خاص اہمیت ہے. عدد 7 ہے تو اللہ نے 7 کو بہت زیادہ اہمیت دی. ہر جگہ پہ 7 رکھا. اعضائے سجدہ نماز میں 7 اعضاء کا 2 ہتھیلیاں 2 گھٹنے 2 پاؤں 1 پیشانی کا زمین پہ رکھنا واجب ہے. اعضائے سجدہ 7. جناب سید الشہداء بھی میدان کربلا میں 7 دفعہ آگے گئے 7 دفعہ پیچھے آئے. 7 کا عدد بڑی اہمیت رکھتا. اللہ نے فاتحہ میں بھی 7 کی آیات رکھی. پورے سورہ میں 7 آیات. کیوں؟ انسان کی زندگی 7 میں 7 کے چکر لگا رہی ہے. 7 رکھیے گا 7 کے چکر لگا رہی ہے. ایام ہفتہ 7 پھر دوبارہ وہی. جیسے ہی جمعہ ختم ہوگا پھر دوبارہ ہفتہ شروع. ہمیشہ 7 رہتے ہیں. اللہ نے 15ویں سورے میں سورہ ہجر میں فرمایا اے میرے حبیب وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیے. تو اب 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. اب آئیے ذرا تمام شیعہ سنی علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور حدیث صحیح السند ہے کہ 7 دہرائے ہوئے. 7 مثانی ام الکتاب کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن کریم کے اس سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے 7 مثانی. مثانی دہرائے ہوئے 7. سورہ فاتحہ کو کہا گیا 7 مثانی 7 دہرائے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی. چلے گا 7 آیات 2 مرتبہ پڑھی جاتی. پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے. ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں فاتحہ واجب. دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. فاتحہ واجب. ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ. اس لیے 7 دہرائے ہوئے. بعض علماء کا نظریہ یہ ہے یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا مکے میں پھر مدینے میں. اس لیے 7 دہرائے ہوئے. چلیں گے دہرا کے نہ سنیں. تو اب 7 دہرائے ہوئے. 7 مثانی سورہ فاتحہ مکے میں بھی مدینے میں بھی نازل ہوا. واحد سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا. آئیں ذرا اس سورہ میں 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 بار آئے. آپ گنیے گا میں بتاتا جاتا. 7 الفاظ جو 2 بار آئے. سب سن رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں اللہ آئے. الحمدللہ رب العالمین تو اللہ 2 مرتبہ آئے. 7 الفاظ 2 بار آئے. الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن 2 مرتبہ. الرحیم 2 مرتبہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک 2 مرتبہ آئے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. صراط 6 الفاظ گنوا دیے ہیں تو صراط 2 مرتبہ آیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. علیہم پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. علیہم 2 مرتبہ آیا ہے. تو اب یہاں پہ علیہم بھی 2 مرتبہ. آہستہ آہستہ تفصیل پیش کروں گا آنے والے پورے عشرے کے درمیان میں. خلاصہ سن لیجیے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کے راستے میں نہ ان کے راستے میں. صراط نہ اس کا نہ اس کا. بیچ کے راستے کا نام ہے صراط. جب مدینے جاؤ یہاں جاؤ وہاں جاؤ تو نہ دائیں نہ بائیں صرف سیدھے راستے پہ رہو. سیدھے راستے کا نام ہے صراط. صراط مستقیم سیدھا راستہ.
جناب امیر سے سوال کیا یا علی یہ سیدھا راستہ کیا؟ کہا انا الصراط المستقیم. عزیزان گرامی یہ ساتھ دہرا ہوئے قرآن کے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک ظاہر رکھا ہے اور ایک باطن. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اتنی محنت کرتے ہو تو ایک ظاہر پہ پہنچتے ہو، باطن پہ پہنچ نہیں پاتے. کچھ لوگ ہیں جو باطن پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر مولا فرماتے ہیں وہ جو باطن ہے نا اس کا ایک اور باطن ہے اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے. آپ تو تین پہ گھبرا گئے. مولا فرماتے ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہے. کہا لوگ اتنی محنت کرتے ہیں تو ایک باطن تک پہنچتے ہیں. کہ ہم آل محمد کے پاس 70 کے 70 باطن ہیں. تو اب بہت سے لوگ جب تفسیر سنتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی یہاں جب یہ کہہ دیا تو دوسرا قول کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ ظاہر ہے، دوسرا باطن ہے. میں یہ مجمع اور میں آگے نہیں بڑھتا ہوں جب تک کہ میں بات سب تک پہنچانا تو گرامی اب میں نے پیش کیا ظاہری طور پہ سورہ فاتحہ 7 دہرائے ہوئے ہیں ظاہری طور پہ سورہ فاتحہ، لیکن آئیے ذرا 7 کو دہرائیں تو 14 بنتے ہیں. پہنچ رہے ہیں؟ توجہ سارے بندے کی توجہ. 7 کو دہرائیں، 7 دنا پہاڑ سب کو یاد ہے 7 دنا 14 ہوگا. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. ہم نے تو عزیزان گرامی قرآن عظیم کا کوئی ہم پلہ ہے؟ قرآن زندہ معجزہ ہے. یہ 14 بھی زندہ معجزہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مردوں سے مدد مت مانگو. پیش کروں آپ کے سامنے جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، بہت سے تعجب سے دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی گنتے جائیے، میں گنواتا ہوں. شہادہ معصومین کے نام 7 نام ہیں جو دہرائے گئے ہیں. پہنچ گئے 7 نام ہیں جو دہرائے گئے. 14 میں گنوا رہا ہوں. 14 کو گنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب رسول خدا 5ویں امام، 9ویں امام، 12ویں امام دہرائے ہوئے ہیں. میں نے ایک نام گنا. دوسرا نام علی، پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام، 10ویں امام. 2 ہو گئے. فاطمہ 1 ہے. حسن تو حسن مشتبہ، حسن عسکری دوسرے امام، 11ویں امام. پھر 1 حسین ہے. 2 اور ہونا چاہیے تاکہ 7 پورے ہو جائیں. 1 ہے جعفر، 1 ہے موسیٰ. 7 دہرائے ہوئے 14 ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کیوں کہتے ہو کہ 14 کو مانتے ہو. اللہ نے کہا ہم نے عطا کیے. رسول خدا نے نہیں فرمایا میں دے کے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا انی تارکوں، میں چھوڑے
سارا مجمع؟ بھائی میں پہلے دن اتنا زور نہیں لگانا چاہ رہا تھا، لیکن سارا مجمع نہیں ہے، میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک کہ سارا مجمع ساتھ نہیں لے گا۔ حبیب خدا نے نہیں، خدا کی قسم ہم نہیں کہتے رسول خدا نے علی کو بنایا، قرآن کی قسم ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے علی کی خلافت کا اعلان کیا انہوں نے بنایا، علی کی قسم ہم نہیں کہتے رسول خدا نے بنایا، قرآن کی قسم علی کو رسول خدا نے نہیں بنایا، بنایا اللہ نے ہے، بتایا مصطفیٰ نے۔ ہمارے یقین مانے پہلا دن کوشش کرو میرا زیادہ استعمال نہ کرو، یہ سانپ دہرائے ہوئے تو عزیزان گرامی آج تک قرآن باقی ہے اور اللہ کا زندہ معجزہ ہے، قرآن آج تک باقی ہے اور تمام مسلمان مانتے ہیں قیامت تک کے لیے رسول خدا کی رسالت کا زندہ معجزہ قرآن ہے۔ اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں، مجھے آج اعجاز کو پیش کرنا تھا، مکمل اگر کر پایا نہیں تو کل مکمل کروں۔ تو قرآن زندہ معجزہ ہے، اعجاز ہے، معجزہ یہ عربی کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن زندہ معجزہ کس کا؟ رسول خدا کی رسالت کا۔ تمام انبیاء کے معجزہ ان کے جانے کے بعد چلے گئے، ختم ہو گئے، کیونکہ ان سب کی رسالت نبوت محدود مدت کے لیے تھی۔ رسول خدا کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، تو ان کی رسالت کے گواہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے چاہیے۔ میں کھولنا نہیں چاہ رہا موضوع، ٹائم ہے، چل میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور حق نبی کی جیسے ضرورت تھی، جیسے زمانے کا تقاضا تھا، ویسے معجزہ۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر کا زور تھا، جادو کا زور تھا، تو اللہ نے انہیں دو معجزات دیے، ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے اسے نور نکلتا تھا۔ فرعون اور سارے اس کے درباری اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، جناب موسیٰ چلے جاتے تھے، ہاتھ سے نور نکلتا تھا، جادوگر بے بس ہو جاتے تھے۔ دوسرا عصا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، وہ بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر لیتے تھے، لیکن پیدائشی نابینا کو، پیدائشی بہرے کو، گونگے کو ٹھیک نہیں کر پاتے تھے۔ تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے دم عیسیٰ دیا، پیدائشی نابینا کو ہاتھ لگاتے اس کی بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی، مردے کو ٹھوکر مارتے قوم بِإِذْنِ رَبِّكَ، اپنے رب کے اذن سے اٹھ جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ سرور کائنات کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ بڑا ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ بھی ہم عربی زبان بولتے ہیں، ہم عرب ہیں، باقی سب عجم ہیں، گونگے ہیں، جانور کو گونگے کہا جاتا ہے عجمی، تو وہ کہتے تھے سب ہیں عجم، ہم ہیں عرب، ہم عربی زبان بولتے ہیں۔ اور دوسرے اپنی تلوار پہ بڑا ناز تھا، تو تلوار پہ بڑا ناز تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی ہوتی، نسلوں میں کچھ تو کچھ دار چلتا رہتا۔ اللہ نے کہا میں محمد کو رسول بنا کے بھیج رہا ہوں، نبی بنا کے بھیج رہا ہوں، اپنا رسول، اپنا نبی۔ اب سارے عربوں کے مقابلے میں اللہ کو رسول خدا کو معجزات دینے تھے تاکہ جواب ملے کہ دیکھو تمہاری عربی زبان ہے، ادبیات میں ماہر ہو، شاعری میں مہارت رکھتے ہو، فصاحت و بلاغت رکھتے ہو، اللہ نے تمہاری اس زبان کا جواب قرآن دیا، قرآن کا تم جواب نہیں لا پاؤ، تمہاری زبان کا جواب قرآن ہے، تمہاری تلوار کا جواب علی ہے۔
جواب نہیں، ویسے ہی مولائے کائنات کا کوئی جواب نہیں۔ آئیے ذرا قرآن سے حوالہ پیش کر دوں تاکہ سب اس بات کو اپنے بچے سب ذہن میں رکھیں گے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ ہم 2 طرح کی نشانیاں بھیجیں گے۔ سنُرِیہم آیاتنا، سورہ فصلت سے پیش کرا، سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں 2 طرح کی نشانیاں بھیجیں گے، ایک آفاق میں، آفاقی نشانی، سورج، چاند، ستارے، یہ سب آفاقی نشانی، اور دوسرے ان کے اپنے نفسوں میں، انفسی نشانیاں۔ تو 2 طرح کی نشانیاں، ایک خاموش نشانی، دوسرے بولتی ہوئی نشانی۔ خاموش نشانی بولتی نہیں لیکن نشانی ہے، سورج بولتا نہیں لیکن بتاتا میرا کوئی خالق ہے، چاند بولتا نہیں لیکن بتاتا میرا کوئی خالق ہے، یہ ستارے بولتے نہیں لیکن بتاتا میرا کوئی خالق ہے، قرآن بولتا نہیں لیکن بتاتا ہے میرا خالق ایسا ہے کہ معجزہ بھیجتا ہے، کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ کر لیں گے۔ تو دوسری نشانی بولتی ہوئی نشانی، انفسی نشانی۔ اب اللہ نے تمام انبیاء کو ایسی نشانیاں دی ہیں، رسول خدا کی بھی رسالت کی 2 نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی ابن ابی طالب۔ جناب امیر نے بول کے بتایا، رسول خدا اللہ کے رسول۔ اب جناب امیر کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے، خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ کی امامت کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین کی امامت کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام۔ امام سجاد کی امامت کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام باقر علیہ السلام۔ میں نے 12 اماموں کے نام لے دوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو نام یاد ہو جائے، شیعہ بچے کو یاد ہے، تبرکاً پہلی مجلس میں 12 اماموں کے نام سنا دوں تو 5ویں امام کی امامت کی بھی 2 دلیلیں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کی بھی 2 دلیلیں ہونی چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی بھی 2 نشانیاں، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام رضا علیہ السلام۔ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امامت کی 2 نشانیاں، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کی 2 نشانیاں، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام۔ امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کی 2 نشانیاں، خاموش قرآن، بولتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کی 2 نشانیاں، خاموش دوبارہ قرآن، بولتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت کی بھی 2 نشانیاں ہونی چاہیے، خاموش دوبارہ قرآن۔ اب پتہ چلا اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ کیوں اٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ 2 گواہ بتا دیا آپ نے، ماشاءاللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے کے؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حکمت رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اس لیے اٹھایا، دنیا کی آبادی اب 8 ارب ہونے والی ہے، 8 ارب، 2 ارب مسلمان ہیں، 2.5 ارب عیسائی ہیں۔ توجہ، مسلمانوں سے اگر کوئی 3 تعداد میں آبادی میں زیادہ نہ، وہ عیسائی، سارے مسلمان حضرت امام زمانہ کے ظہور پہ انہیں مانے نہ مانے، حضرت عیسیٰ کے آنے پہ مسلمان و عیسائی سب انہیں مان لیں گے۔ اب رسول خدا کی حدیث سنیے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ صحابہ کا مجمع تھا، پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا مکے سے،
مکے سے ظہور کر کے کربلا جائے گا، پھر فلسطین، جب بیت المقدس میں میرا بیٹا پہنچے گا تو اللہ عیسیٰ کو نازل کرے گا، جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا، امام زمانہ کہیں گے چچا نماز کا وقت ہے پڑھائیے، جناب عیسیٰ کہیں گے آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اور جو کتابوں میں الفاظ آئے وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہو، اس امت سے ہوگا، گزشتہ امتوں سے نہیں۔ جب دیکھیں گے نا سب کہ حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے کھڑے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو ایمان نہیں بھی لانا چاہتا ہوگا وہ ایمان لے آئے گا۔ ارے میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، عیسائی کہیں گے جسے میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں وہ محمد کے بار میں لال کی پشت پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سارے عیسائی حضرت عیسیٰ کی خاطر پانویں امام پہ ایمان لے آئے، اور جو تعصب نہیں رکھتا ہوگا، میں نے نام دے لیا، وہ بھی صاحب زمان کو اس وقت ایمان لے آئے۔ فیضان گرامی، اللہ نے ہر چیز کے لیے دلیل ہے، قرآن زندہ معجزہ ہے۔ آخری تمام ہو گیا، ایک آخری پہلو پیش کر دوں کہ قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن قیامت تک کے لیے باقی ہے، قرآن میراث ہے، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے۔ اگر میراث قیامت تک کے لیے باقی ہے واہ 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 واہ، تو پھر مانو نا پردہ غیب میں کوئی وارث بھی باقی ہے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سب نے نہیں، مجھے نادی سب نہیں بولیں گے اس لیے پیش کر رہا ہوں، میں نے مکمل کر دیا تھا موضوع، میں بات پہنچا نہیں پایا ہوں، جب تک سب تک نہ پہنچا دوں میں آگے نہیں بڑھتا، مکمل نہیں کروں گا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ عزیزان کرام، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے، امت میں کوئی حق نہیں رکھتا کہے میں وارث قرآن ہوں۔ امت میں حافظ قرآن تو ہو سکتے ہیں، امت میں حافظ قرآن ہو سکتے ہیں، وارث قرآن نہیں۔ وارث کے لیے ضروری ہے پیغمبر جیسا ہو، شاید اسی لیے کچھ لوگوں کو بدہاضمہ ہو گیا، محمد ہم جیسے۔ سرور کائنات جیسے ہیں تو صرف ان کی آن ہے۔ خود صحابہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پیغمبر کے ساتھ چلتے تھے تو راستے میں مشرک کو کافر یہودی نصارہ پوچھتے تھے یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو صحابہ فرماتے تھے یہ ہمارے رسول، یہ رسول اللہ ہے۔ تو سارے مشرک کافر ایک ہی بات کہتے ہیں، بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے یہ آسمان سے اترا ہو، لگتا یہ ہے یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے۔ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن یہ مانتے تھے یہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اور صحابہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کے پیغمبر کے ساتھ بتاتے تھے یہ اور ہیں،
وجود مقدس، حبیب خدا کا وجود مقدس اتنا پر نور تھا. میں کل مکمل کروں گا کہ ایام